میرے بھائی اقبال ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ کہہ رہے تھے ایک اشتہار کے لیے ماڈل لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہو تو اقبال بھائی سے تمہارے لیے بات کروں تحریم۔ کیا تم ہمارے خاندان کو جانتی نہیں ہو؟ کیسے دقیانوسی قسم کے ہیں۔ میرے چاچا ماموں امی ان کے خوف سے کب مجھے اشتہار میں آنے کی اجازت دیں گی؟ میں نے کبھی شوبز میں آنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے ایک اوسط درجے کے قدامت پسند گھرانے میں جنم لیا تھا۔ والدین نیک اور دیندار تھے۔ انہوں نے ہماری پرورش بھی انہی خطوط پر کی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ مجھے ملازمت کی تلاش میں گھر سے قدم نکالنا پڑے۔ حالانکہ والد ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ FSC کا آخری پرچہ دے کر گھر آئی کہ والد کے اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کی اطلاع آ گئی۔ وہ گھر سے سودا سلف لینے مارکیٹ گئے تھے کہ ایک بم دھماکے میں چل بسے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ گھر کی گاڑی کھینچنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ملازمت کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ جلد ہی معلوم ہو گیا بغیر سفارش ملازمت ملنا ممکن نہیں ہے۔ باری باری سب رشتہ داروں کے گھر گئی، ان سے ملازمت کے لیے کہا، لیکن کسی نے میری بات کو اہمیت نہ دی۔ یہی کہہ دیتے تھے کہ درخواست دے جاؤ، کہیں جگہ نکلی تو بتا دیں گے۔ کیا بتاؤں ان دنوں کے ذہنی کرب کا احوال۔ اسکولوں دفتروں میں ماری ماری پھرتی، ہر جگہ حالات بتاتی کہ میرے لیے نوکری کتنی ناگزیر ہے۔ کسی کے کان پر جوں تک نہ ریگتی۔ ہوتے ہوتے تھک ہار کر چور ہو گئی۔ جب گھر میں ایک پیسہ نہ رہا تو نوبت فاقوں تک پہنچی۔ بہنوں کی تعلیم چھوٹ گئی، بجلی اور پانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہماری زندگیوں کے ٹمٹماتے دیے آج کل میں بجھ جائیں گے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ نہا دھو کر نماز پڑھی اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلا دیا۔ آنسو آج تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کل رات سے کچھ نہ کھایا تھا۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے، سوائے پانی کے ایک کھیل بھی اڑ کر منہ میں نہ گئی تھی۔ مجبور ہو کر اماں پڑوس میں ادھار مانگنے چلی گئی۔ میں آج اتنی مایوس تھی کہ سوچا اب چاہے بھوکے مر جائیں، میں نوکری ڈھونڈنے نہ جاؤں گی۔ اچانک در پر دستک ہوئی، سمجھی اماں واپس آئی ہیں۔ دیکھا تو دروازے پر بلقیس کھڑی تھی۔ وہ میری کلاس فیلو اور اسکول کے زمانے کی سہیلی تھی۔ اب ہمارے گھر دور دور تھے، لہٰذا آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ بلقیس پہلے ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ اس نے میری سوجھی آنکھوں کی طرف دیکھا تو سمجھ گئی کہ میں روئی ہوں۔ ایسا ویسا رونا، میں تو خوب روئی تھی۔ میری سرخ آنکھوں میں جھانک کر بولی، خیر تو ہے تحریم، کیا تمہاری شادی زبردستی کسی بڈھے سے کر رہے ہیں جو اتنی آزردہ ہو؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ابو کی وفات کو ابھی سال بھی نہیں ہوا ہے؟ یہ کہہ کر میں سسک پڑی۔ وہ سمجھ گئی مجھے اس وقت کسی غمگسار کی شدید ضرورت ہے۔ گلے سے لگا لیا۔ کافی دیر تسلی دیتی رہی، پھر حال پوچھا۔ حال نہ پوچھو، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مجھ جیسی خوددار کے منہ سے بے ساختہ حقیقت بیان ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا کرتی، ایسی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ آج تم نے پوچھا تو بتا دیا۔ میرے آنسو اپنے آنچل سے پوچھتے ہوئے بولی، کہیں ملازمت کی کوشش کی؟ ابا کے جانے کے بعد سے 11 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گیا جو نوکری ڈھونڈنے نہ نکلی ہوں۔ لیکن اب ہمت ہار دی ہے۔ جتنے اشتہار نوکری کے کاٹ کر رکھے تھے چولہے میں ڈال دیے ہیں۔ بھلا FSC کو نوکری کہاں ملتی ہے؟ مایوس نہ ہو، میرے بھائی اقبال ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ کہہ رہے تھے ایک اشتہار کے لیے ماڈل لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہو تو اقبال بھائی سے تمہارے لیے بات کروں تحریم۔ کیا تم ہمارے خاندان کو جانتی نہیں ہو؟ کیسے دقیانوسی قسم کے ہیں۔ میرے چاچا ماموں امی ان کے خوف سے کب مجھے اشتہار میں آنے کی اجازت دیں گی؟ تمہارے رشتہ دار چاچا ماما اچھی ملازمتوں پر ہیں نا، تو پھر ان سے کہو کہ تمہارے لیے کسی معقول نوکری کا بندوبست کر دیں۔ سب کے گھر جا چکی ہوں، سب سے کہہ چکی ہوں، جھوٹی تسلی دے کر ٹرکا دیتے ہیں۔ ابھی تک تو کسی نے کچھ نہیں کیا، تو وہ آئندہ بھی کچھ نہ کریں گے۔ یہ رشتہ دار بھی خوب ہوتے ہیں، ان کو باتیں بنانا آتی ہیں۔ یہ کسی خوش نصیب کے ہی کام آتے ہوں گے۔ تم باتیں بنانے والوں کی پرواہ نہ کرو، میرے گھر آؤ۔ اقبال بھائی کو جانتی ہو نا، وہ اپنی کمپنی میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ کیا پتہ تمہیں ماڈلنگ نہ کرنی پڑے، کوئی اور اچھی ملازمت مل جائے۔ وہ مجھے اپنی منگنی کا بلاوا دینے آئی تھی اور میں رو کر اس کے گلے لگ گئی۔ تب وہ بیچاری اپنی خوشی کو بھول کر میری پریشانیاں جھولی میں بھر کر لوٹ گئی، لیکن وعدہ لے گئی کہ ایک بار ضرور میں اس کے گھر آ کر بھائی اقبال سے ملوں۔ جاتے ہوئے میری چھوٹی بہن کو 500 روپے کا نوٹ بھی دے گئی، بہانے سے کہ اپنے لیے سالگرہ کا تحفہ لے لینا۔ اگلے دن ہمت کر کے بلقیس کے گھر چلی گئی۔
چھٹی کا روز تھا، اقبال بھائی گھر پر موجود تھے۔ بہن نے ان کو حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جیسے منتظر تھے۔ کہا میرے ذمے ایک تعلیمی اشتہار ہے، اس میں ایک لڑکی کو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے دکھانا ہے۔ تم اس اشتہار کے لیے بالکل موزوں ہو، اچھے پیسے ملیں گے۔ خالہ جی سے اجازت لے لو، یہ اشتہار میری نگرانی میں بنے گا، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے سوچ کر بتا دینا۔ میں حالات سے ایسی پریشان تھی کہ اقبال بھائی آپ میرے بھی بھائی ہیں، آپ کو اطمینان ہے تو مجھے منظور ہے، جب تک کوئی اچھی ملازمت نہیں ملی۔ ایک دو اشتہاروں میں آ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، گھر کی دال روٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ گھر جا کر امی سے کہا کہ بلکیس کے بھائی کی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، فی الحال وقتی ہے، بعد میں مستقل ہو جائے گی۔ امی اس گھرانے کو اچھی طرح جانتی تھیں، انہوں نے اعتراض نہ کیا۔ بتاتی چلوں کہ زندگی کی بنیادی ضروریات کی خاطر ہمارا گھریلو سامان بھی رفتہ رفتہ بک چکا تھا۔ ٹی وی پچھلے ماہ فروخت کیا تھا، سوچا گھر میں ٹی وی تو رہا نہیں، اماں کیسے وہ اشتہار دیکھ پائیں گی جس میں میں ماڈلنگ کروں گی۔ کسی نے کہا بھی تو کہہ دوں گی کوئی اور ہوگی مجھ سے ملتی جلتی لڑکی۔ کچھ دن ریہرسل کے لیے جانا تھا، پھر اشتہار بن گیا اور ٹی وی پر چل بھی گیا۔ اماں کو پتہ نہ چلا، وہ خوش تھیں کہ بلکیس کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ جب وہ اشتہار چلا تو ایک اور اشتہار کی بھی آفر مل گئی۔ پھر تو جیسے جیسے اشتہار چلنے لگے کام کا تانتا بندھنے لگا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیاں کم ہی ماڈلنگ میں آتی تھیں اور اشتہارات میں لڑکیوں کو لانے کے لیے اشتہار بنانے والوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ شوبز کی دنیا کسی سے پوشیدہ رہنے والی چیز نہ تھی۔ جلد شہرت کے ساتھ ساتھ سب کو علم ہو گیا کہ میں نے ان اشتہارات میں ماڈلنگ کی ہے۔ اب زیادہ معاوضے کی پیشکش کے ساتھ کچھ اور طرح کے اشتہارات میں کام کی آفر ہونے لگی، جس میں لباس میں جدت اور بالوں کا سٹائل ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا لازم تھا۔ ادھر میں کشمکش میں تھی، ادھر سادہ قسم کے اشتہارات میں آنے پر بھی لوگوں نے ہلہ بول دیا تھا۔ خاص طور پر ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار اعتراض کرنے لگے کہ حافظ صاحب کی دختر نیک اختر یہ کس راہ پر چل نکلی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فن اور فنکارہ کا کوئی تصور نہ تھا۔ ماڈلنگ میں کام کرنے والی خواتین اور لڑکیوں کو اچھا نہ جانا جاتا تھا۔ نیوز کاسٹرز لڑکیوں کو بھی اداکارہ کہا جاتا تھا۔ خاص طور پر جس طبقے سے میرا تعلق تھا اور جس جگہ ہمارا گھر تھا وہاں ماڈلنگ ایک جرم تھا جو مجھ سی یتیم اور بے سہارا کے لیے ناقابل معافی تھا۔ پاس پڑوس سے صدائیں آنے لگیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جوان لڑکی کیسے اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کر ٹی وی پر آنے لگی ہے؟ آج باپ زندہ ہوتا تو بیٹی کی آزاد خیالی پر خودکشی کر لیتا یا پھر اس کو شوٹ کر دیتا۔ میں نے اپنی خوشی سے ماڈلنگ کے پیشے کو نہیں اپنایا تھا۔ اچھی صورت اور موزوں قد کاٹ کی وجہ سے انہوں نے مجھے منتخب کیا اور میں نے یہ سوچ کر پہلا اشتہار قبول کیا تھا کہ آگے چل کر جب اچھی نوکری مل جائے گی تو یہ کام چھوڑ دوں گی۔ مجھے شوبز میں جانے کا شوق نہ تھا، خود نمائی کا بھی شوق قطعی نہ تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ جب میں نے اس دنیا میں پہلا قدم رکھا اور اقبال بھائی کی تسلی نے ہمت بندھائی، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے اس کام سے ڈر نہ لگا تھا، تاہم اپنے ارد گرد کے ماحول اور سماج سے بغاوت کرنا دل گردے کا کام تھا۔ جوں جوں لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا میں پریشانیوں کے مجدھار میں پھنستی جا رہی تھی۔ اماں کو پتہ چلا تو وہ دنگ رہ گئی۔ ایک روز پڑوس میں بیٹھی تھیں، ان کا ٹی وی کھلا تھا کہ وہ اشتہار چل گیا جس میں میں نے ماڈلنگ کی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان کے سارے گھر میں شور ہو گیا، وہ دیکھو تحریم کو، واہ بھئی واہ، تمہاری بیٹی نے تو بڑی اونچی اڑان بھری ہے۔ پڑوسن خالہ نے تنزیہ کہا، سنبھال کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی وی سے فلموں میں نظر آنے لگے، محلے والے جینے نہ دیں گے تمہیں۔ اماں بیچاری پریشان گھر آئیں، بولی تم کہاں کام کرنے جاتی ہو، تمہارے تو اشتہار چل رہے ہیں۔ بڑے بھیا اس روز سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی نہیں سنبھلتی تو اس کی شادی کر دو آپا۔ تب بھی میں نادان نہ سمجھی، مگر آج اپنی آنکھوں سے تمہیں ایک جوتے کے اشتہار میں دیکھ لیا۔ جوتوں کی نمائش کر رہی تھی تم، اونچی ایڑی کے سینڈل پہن کر مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ تم کو ذرہ بھر بھی شرم نہ آئی؟ یہ کیسا کام ڈھونڈ لیا ہے تم نے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اماں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا کام ہے اور معاوضہ زیادہ ہے، صرف صاف ستھرے اشتہار میں کام کرنا ہی قبول کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، یہ کسی کے کام آتے نہیں مگر باتیں بنانے کے ماہر ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے رشتہ دار۔ آپ ہی بتائیے، کبھی انہوں نے ہمارے برے وقت میں ایک کوڑی کی بھی مدد کی ہے؟ پھر ان کو حق کیا پہنچتا ہے ایسی باتیں کرنے کا؟
اب کوئی چارہ نہ تھا، کام چھوڑ دیتی تو چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا، ستارہ اور ایمان کی تعلیم بھی ادھوری رہ جاتی۔ شروع میں تو محلے میں باتیں بنی، پھر وہ ہمارے گھر آتے اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگی۔ اشتہار کیسے بناتے ہیں، ٹی وی میں کیسے آتے ہیں، کتنے پیسے ملتے ہیں، وہاں لوگ تنگ تو نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ مجھے دیکھتے ہی منہ بنا لیتی کہ وہ دیکھو آزاد خیال لڑکی اب اشتہاروں تک جا پہنچی ہے، غیر مردوں کے ساتھ آتی جاتی ہے، بے پردہ ہو گئی ہے، بے لحاظ کہیں کی۔ میں ایسی باتوں کو ایک کان سے سنتی، دوسرے سے اڑا دیتی، مگر اماں بیچاری بجھ کر رہ جاتی۔ ان کو دکھ ہوتا، آہ بھر کر کہتی اگر کچھ اور دن کوئی اور نوکری ڈھونڈتی تو مل ہی جاتی، کم از کم زمانے کی ایسی باتیں تو مجھے نہ سننی پڑتی۔ تو آزاد ہو گئی، اب تیری چھوٹی بہنوں کا کیا ہوگا، ان سے کون شادی کرے گا؟ چند دن کی پریشانی تھی، اب تو میں شکر ادا کرنے لگی کہ اچھا ہوا شوبز میں آ گئی۔ چھوٹی موٹی نوکری مل بھی جاتی تو کیا معاوضہ ملتا، کیسے بہنیں پڑھ پاتی، اتنی مہنگائی میں گزارا کیوں کر ہوتا؟ اور اب ٹی وی ڈراموں میں شرکت کا بھی موقع مل گیا تھا، ہر جگہ جانی اور پہچانی جانے لگی، میرے بہت سے کام آسانی سے ہو جاتے تھے۔ بہن بھائی کے اسکول جاتی، استانیہ اور اساتذہ میرے ارد گرد جمع ہو جاتے، طالبات آٹوگراف لینے دوڑتی، جہاں جاتی تھی لوگ پہچان کر پذیرائی کرنے لگتے، میرے پاس آ کر طرح طرح کے سوالات کرنے لگتے۔ ٹی وی پر پروڈیوسر سے واقفیت بڑھی، ڈراموں میں کام ملنے لگا، معاشی حالات خوب تر ہوتے گئے، شوبز میں ایک حلقہ احباب بنا تو ان لوگوں نے میرے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ ان میں خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی ہوتے تھے، وہ میرے ساتھی تھے، ہم ٹی وی پروگراموں میں حصہ لیتے اور دوستوں کی طرح ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھوں میں شریک ہوتے تھے۔ ہمارے محلے کے تقریباً لوگ دقیانوسی قسم کے تھے، ان کو میرے گھر پر مردوں کا آنا جانا کھلتا تھا، جب بھی میرے ساتھ کام کرنے والے ساتھی آ جاتے ان کا منہ بن جاتا۔ وہ لوگ گاڑیوں پر آتے، جب ان کی گاڑیاں میرے دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی محلے والوں کو تکلیف شروع ہو جاتی، وہ ناک منہ چڑھانے لگتے۔ جلد ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے گھر غیر مرد آتے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے، یہ لڑکی جانے کدھر جا رہی ہے، ماں کو تو گردانتی نہیں ہے، کمانے کیا لگی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ رشتہ داروں نے ان لوگوں سے رشتے ختم کر دیے ہیں۔ میں نے اپنے کام سے کام رکھا، اتنی مصروف رہتی تھی کہ محلے میں آنا جانا باقی نہ رہا۔ مجھے اب کسی سے کیا لینا دینا تھا، صف اول کے آرٹسٹوں میں جگہ بنانا چاہتی تھی، سوچا جو جیسا کہے کہتا رہے، میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اماں البتہ تنہا سی ہو گئی تھی، محلے والیوں نے میل جول بند کر دیا تھا کہ اس کی لڑکی ماڈل گرل بن گئی ہے۔ ایک روز محلے کے 2-3 شرفا مل کر آئے اور اماں سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ وہ بولے ہم کو اب آپ کے یہاں رہنے پر اعتراض ہے، کہیں اور مکان لے لیں تو بہتر ہے۔ آپ بیوہ خاتون ہیں اور بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، وہ جوان ہیں، آپ کے گھر غیر لوگوں کا آنا جانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ امی نے سمجھایا بھائیوں میرے گھر کی شرافت پر بات نہ کریں، سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں مدت سے رہتے ہیں اور کیسے لوگ ہیں، میری بچی کی ملازمت مجبوری ہے، وہ اشتہار کی کمپنی میں کام کرتی ہے تو وہ لوگ کام کے سلسلے میں آتے جاتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں، آپ خواہ مخواہ کسی کو اچھا یا برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کو کچھ وقت چاہیے، کوئی موضوع مکان کا سودا ہو گیا تو ہم بے شک یہ مکان بیچ کر چلے جائیں گے۔ بہن آپ کی بات صحیح ہے، آنا جانا کس گھر میں نہیں ہوتا، آپ کی بچی کا تعلق شعبے سے ہے تو اس شعبے سے متعلق لوگ تو آئیں گے ہی۔ ہم کو اعتراض اس وجہ سے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور بچیاں جوان ہیں۔ امی جان کو اس وقت بہت صدمہ ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا بیٹی اب تمہارا کافی نام ہو چکا ہے، تم اپنے شعبے کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ بات سوچو آج انہوں نے طریقے سے بات کی ہے، کل کسی اور طرح پیش آئیں گے۔ میں ایک بیوہ عورت کیوں کر سارے محلے والوں کا مقابلہ کر پاؤں گی، میں ان کی مخالفت مول نہیں لے سکتی، بہتر ہے ہم یہ گھر فروخت کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ ان دنوں دل کی عجیب حالت تھی، میں کوئی جرم نہ کر کے بھی احساس جرم میں مبتلا کر دی گئی تھی۔ اب اگر کوئی رائٹر یا پروڈیوسر یا پھر ساتھی فنکار آ جاتا تو عجب سے کرب میں مبتلا ہو جاتی، آنے والا بھی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن جب کہ میں گھر سے باہر تھی، ایک ڈرامہ نویس آئے، انہوں نے امی کو پریشان دیکھ کر سوال کیا آنٹی آپ کیوں پریشان ہیں؟ امی نے ان کو ساری بات بتا کر کہا بیٹا یہ مکان بکوا دیں، کسی اور جگہ گھر خرید لیں گے۔ وہ بولے آنٹی یہ سستا جائے گا اور دوسرا گھر مہنگا ملے گا، یا پھر کسی دور کی جگہ پر آپ کی بچیوں کے ساتھ رہنا دشوار ہوگا۔ بہرحال
میں آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کا نام رضا تھا۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ رضا مجھ میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ جان کر جب وہ دوبارہ آئے تو امی سے میرے رشتے کی بات کی اور یوں میری شادی رضا سے ہو گئی۔ انہوں نے بھی ہمیں بہت سہارا دیا، میرے خاندان کو سپورٹ کیا، بہنوں کی شادیوں میں بہت بڑا کردار ادا کیا کہ وہ اچھے گھروں میں بیاہی گئی۔ میری والدہ کی زندگی میں ایک بیٹے کی جو کمی تھی وہ رضا نے داماد بن کر پوری کر دی۔ مجھے صف اول کی فنکارہ کا درجہ بھی انہی کی کاوشوں سے ملا۔ آج والدہ حیات نہیں ہیں، بہنیں اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ میں نے بھی عرصہ ہوا ٹی وی اور شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ ہماری اپنی ڈرامہ پروڈکشن کمپنی ہے اور میں رضا کے ہمراہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوں۔ سچ شکر کہ میں پہلے بھی نیک نام تھی، آج بھی نیک نام ہوں۔ اللہ تعالیٰ دکھ کے بعد سکھ دیتا ہے، بشرط یہ کہ انسان ثابت قدم رہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔